صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنه من خوف. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل علی محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال لي يا أمه
انی اشم عندکی راہیتن طیبتن کانہا راہیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم انا جدک و اخاک تحت الکسا فدن الحسین علیہ السلام نحو الکسا وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان اکون معکما تحت الکسا فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شفیع امتی قد زنت لک فدخلا معہما تحت الکسا صلی اللہ محمد وآل محمد فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندکی راہیتن طیبتن کانہا راہیت اخی وابن عمی رسول اللہ فقلت نعم ہا ہوا مع ولدیک تحت الکسا فاقبل علی نحو الکسا وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکسا قال له وعلیک السلام یا اخی ویا وسی وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکسا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم آتیت نحو الکسا وقلت السلام علیک یا ابا طاہر یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکسا قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بزعتی قد اذنت لکی فدخلت تحت الکسا فلما اكتملنا جميعا تحت الکسا اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکسا واومع بیدہ الیمنی الى السماء وقال اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وہامتی لحمہم لحمی ودموہم دمی یولمنی ما یولمہم وَيَحْزُنُونِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی ویا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ
ولا ارضا مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا فقال الامین جبرائیل علیہ السلام یا ربی ومن تحت الکسا فقال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. فقال جبرائیل یا ربی اتعزن لی ان اہبط الی الارض لیکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیات والاکرام وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًّا وَلَا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجْلِكُمْ وَمُحَبَّتِكُمْ وَقَدْ أَذِنَ لِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ فَهَلْ تَأْذُنُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکسا فقال لی ابی ان اللہ قد اوحا الیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الکسا من الفضل عند اللہ. فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالة نجیہ ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا. فقال علی اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ. فقال النبی ثانیہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالة نجیہ ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہ مہموم الا وفرج اللہ غمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجہ. فقال علی نظم اللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. برائے خوشنودی شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. حساب حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے
حسین سے ہے، یا نسب حسین سے ہے، جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے، وسب حسین سے ہے، یا نسب حسین سے ہے، جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے، حسب حسین سے ہے۔ نبی نے خود یہ کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں، نبی کا جو بھی پتا ہے، نبی کا جو بھی پتا ہے وہ اب حسین سے ہے، حسب حسین سے ہے، یا نسب حسین سے ہے، دوام یوں ہے نہیں خواہ کہ کربلا کو نصیب، یہ خاک وہ ہے کہ جس کا، یہ خاک وہ ہے کہ جس کا ادب حسین سے ہے، حسب حسین سے ہے، یا نسب حسین سے ہے، عطا کے باب میں دستے عطا ہے دستے حسین، طلب کے باب میں میری طلب حسین سے ہے، طلب کے باب میں میری طلب حسین سے ہے، حسب حسین سے ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل ان کو مجرا شام میں، ان کو مجرا شام میں، یہ بھول گیا تھا، درود پڑھیں محمد زجاج سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ، سجاد سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ،
دادی کی طرح پہلو ہوا میرا شکستہ، بابا کے سرہا نے مجھے مارا تھا تماچا، میں درد سے روئی تو لگا پھر سے تماچا، کھا کھا کہ تماچے میرا رخسار ہے نیلا، سجاد سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ، اونٹوں کو پلاتے رہے ہنستے رہے مجھ پر، پانی مجھے دکھلا کے بہاتے تھے ستمگر، میں پیاس سے مر جاؤں گی، ملتا نہیں قطرہ، میں پیاس سے مر جاؤں گی، ملتا نہیں قطرہ، رسے سے مجھے ایسے گیا پشت پہ باندھا، رسی سے مجھے ایسا گیا پشت سے باندھا، چھل چھل کے میرا ناقص زخمی ہوا سینہ، سینے کی جلن اب بھی ہوئی کم نہیں بھیا، سجاد سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ، وہ وقت کٹھن تھا جو گرے رستے میں بھیا، اس وقت میرا پہلو بہت زخمی ہوا تھا، یہ دیکھو میری پسلیاں اب بھی ہے شکستہ، سجاد سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ، زندہ کی زمین سخت ہے میں سو نہیں سکتی، کانوں کی اذیت سے میری جان ہے جاتی، ایسی ہے گھٹن ساز بھی دشوار ہے لینا، سجاد سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ، ایک بار خدا را مجھے بابا سے ملا دو، بابا کہ مجھے سینے پہ ایک بار سلا دو، میرے لیے دشوار ہے زندان میں جینا،
سجاد سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ دل میں میرے حسرت تھی کہ گھر جاؤں گی بھیا دل میں میرے حسرت تھی کہ گھر جاؤں گی بھیا پر اب نہیں لگتا کہ میں جی پاؤں گی بھیا یہ کہتے ہوئے ہو گئی خاموش سکینہ سجاد سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ بچی ہوئی خاموش تو زندان بھی رویا روئے در و دیوار بھی رضوان بھی رویا سجاد نے دکھ درد کو اشکوں میں پرویا سجاد سے رو رو کے یہ کہتی تھی سکینہ دادی کی طرح پہلو ہوا میرا شکستہ سجاد سے مزید پڑھنا اور پڑھو یا بس ٹھیک ہے اللہ برائے خوش نودی شہدائے کربلا باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ تکیہ آئیے برائے خوش نودی چاردہ معصومین باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد باردی غزارات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ظاہرہ یہ کلام محمد علی وفا صاحب کا ہے اور عطا بھائی کے حکم کے اوپر میں بسم اللہ بسم اللہ اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا حر تیرے مقدر نے کیا خوب یہ کروٹ لی حر تیرے مقدر نے کیا خوب یہ کروٹ
دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں ہنس کر کہا وہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا ہنس کر کہا وہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا لیلا نے کہا بیٹھوں میں کس طرح سے سائے میں پھرتا ہے نگاہوں میں چہرہ علی اکبر کا پوچھا گیا جب شہ سے کیوں خم ہے کمر مولا کے برائے خوشنودیے امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات پوچھا گیا جب شہ سے کیوں خم ہے کمر مولا بولے کہ اٹھایا تھا لاشا علی اکبر کا درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد راشد بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین اکرام، میں بہت ممنون و مشکور ہوں قبلہ عقیل صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انشاءاللہ نماز مغربین کی امامت ہم ادا فرمائیں گے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جو مجلس مرثیہ تحت اللفظ رکھی گئی ہے اس کے لیے ایک پاکستان کراچی میں مرثیہ تحت اللفظ پڑھنے والوں میں ایک بڑا نام سید ارشاد حسین کاظمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ آئمہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ فضائل اور مصائب دونوں اشعار میں سنا کرتے تھے، تو آج اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔
میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں جناب ارشاد کاظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مرثیہ تحت اللفظ پیش کریں. درود بر محمد و آل محمد. برائے خوش نیودی شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات. عطا عباس بھائی نے خوب فرمایا کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے کہ میں سزا خانے میں اس شہزادے کا ذکر کر سکوں جس کی ماں اس کے سینے پہ برچیاں کھانے کے بعد اس لہن اذان کے اس لہن کو یاد کرتی تھی. میں شکر گزار ہوں عطا عباس بھائی کا. اس کے علاوہ قبلہ موجود ہیں یہاں پر, تمام اہل علم موجود ہیں یہاں پر. میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں پڑھتے ہوئے مجھے ایسا تصور, جب میں پاکستان سے چلا تھا نا تو یہ تصور نہیں تھا کہ ماشاءاللہ مجھے ایسی عزاداریاں, ہر چہرہ روشن ہے. نوجوان میں بڑا, یعنی مجھے کچھ باتیں کہی گئی تھی کہ اردو خراب, نوجوان جو ہیں وہ چیزیں سمجھ نہیں. ہر چہرے سے جو میں سلام سن رہا ہوں ان سے, جو ذرا 2 منٹ میں اگر اپنے جذبات کا اظہار کر دوں تو زیادہ مناسب ہے کہ جو چہرے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ ان کو حیات دے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہی وجہ ہے کہ عزاداری مولا کہاں کہاں نہیں پہنچی اور ہر جگہ کامیابی سے جاری ہے. آج میں ایک اجازت اور مانگوں گا. سب سے پہلے تو ایک سورہ فاتحہ کا ملتمس ہوں میں جناب عطا عباس صاحب کی, ان تمام مرحومین کے لیے, تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے, اور ان تمام ذاکرین اور علماء کے لیے, مرثیہ خانوں کے لیے, ادائیگی کرنے والوں کے لیے جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں, ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. محمد و آل محمد بلندتر سلام. ایک سورہ فاتحہ کا اور ملتمس ہوں. اگر اجازت ہو آپ کی 5-7 منٹ کے لیے میں ایک ایسا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو خمسہ کاملہ کے نام سے سن 1927 میں 1927 میں انڈیا میں چھپا تھا. یہ 5 کیونکہ تحت اللفظ کا ذکر ہو رہا ہے, نوجوان بھی میرے موجود ہیں, بہت سے تو وہ ہیں جو واقف ہیں ان سب باتوں سے. خاص طور پہ میں مخاطب جہاں جہاں بھی میری آواز جائے گی کہ خمسہ ایک کاملہ, میر انیس, میر دبیر, میر خلیق, یہ جتنے بھی شعراء تھے جو آج تک ہم جن کا ذکر کرتے ہیں, یہ میرے جد کا وہ کلام تھا جو 1927 میں گیا میں چھپا تھا. اس کے چند اشعار, کیونکہ تحت اللفظ کا ذکر ہو رہا ہے, تبرکن حج یہ کہ تو اجازت اگر عطا عباس بھائی کی ہو تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نہیں
मरसिए से ज़रा सा हट के मैं कहना चाहता बिस्मिल्लाह, जो आपका दिल करता है पढ़ें। हूँ। ये तहतुल लफ्ज़ के लिए पेश है हमारे लिए। बिस्मिल्लाह। ये पैगाम इसलिए है कि सलाम पढ़ा जा रहा है, मुख्तलिफ लहजों में पढ़ा जा रहा है। तहतुल लफ्ज़ का ये सलाम खम्से कामिला का एक हिस्सा है। शरीयत आसियों की मुंतहा कुछ और कहती है। अर्ज़ किया, शरीयत आसियों की मुंतहा कुछ और कहती है, मगर आले मोहम्मद की विला कुछ और कहती है। फरिश्ते अर्श के बोले, शेर मुलाहजा कीजिएगा कि फरिश्ते अर्श के बोले बना जब रोज़े हैदर। फरिश्ते अर्श के बोले बना जब रोज़े हैदर। अरे मकां किसका है ये, इसकी बिना कुछ और कहती है। मेरे आमाल कहते हैं, शेर मुलाहजा कीजिएगा, मेरे आमाल कहते हैं कि तू दोज़ख के है काबिल। मेरे आमाल कहते हैं कि तू दोज़ख के है काबिल, मगर हुब्बे शहीदे करबला कुछ और कहती है। बेशक बेशक। बराए खुशनूदिए शोहदाए करबला बुलंद तर सलवात। मौलवी खैरात अहमद साहब का एक कलाम 100 साल बाद भी अपने उसी रूह से मौजूद है, और ये शेर सुरात पढ़ते हुए मुझे बड़ा मतलब ये कि एक अजीब सा लुत्फ आता है कि अली को मैं सिवा हम नाम तेरे कुछ नहीं कहता। गौर कीजिएगा कि अली को मैं सिवा हम नाम तेरे कुछ नहीं कहता, मगर कौमे नुसैरी है खुदा कुछ और कहती है। मलक कहते हैं जब अर्शे बरी हर शय से है बरतर। मलक कहते हैं जब अर्शे बरी हर शय से है बरतर, उरूज अपना दिखा कर करबला कुछ और कहती है। यानी मलक कहते हैं जब, गौर करें इस पे, कि मलक कहते हैं जब अर्शे बरी हर शय से है बरतर, उरूज अपना दिखा कर करबला कुछ और कहती है। तो इलाही मुझको कुछ दावा नहीं जन्नत में जाने का। इलाही मुझको कुछ दावा नहीं जन्नत में जाने का, पतू सुन ले कि हैदर की विला कुछ और कहती है। दुआ थी, शेर मुलाजा कीजिएगा। असल में मैं जितने बार 54 साल से पढ़ता हूँ कुछ और ही मज़ा है कि दुआ थी करबला आऊं, दुआ थी करबला आऊं, मगर पहुंचा मैं जन्नत में मैं कुछ कहता हूँ, और जाकर सबा कुछ और कहती है।
تو ہوئی ستھراؤ جب فوجیں، ہوئی ستھراؤ جب فوجیں، تو رحم آیا ہے حضرت کو، مگر تیغ علی مرتضی کچھ اور کہتی ہے۔ ایک مصرع اور ملاحظہ کیجئے گا کہ فرشتوں میں نہیں ناری، فرشتوں میں نہیں ناری، نہ لے جاؤ جہنم میں، کفن میں سن لو خاک کربلا کچھ اور کہتی ہے، کہ فرشتوں میں نہیں ناری، نہ لے جاؤ جہنم میں، ارے کفن میں سن لو خاک کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ اسی کا قطع ہے، وہ دو شعر میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں اب عمر ہو گئی ہے، ہاتھ کانپنے تو لگے ہیں، آپ لوگوں کے درود میری بڑے مدد کرتا ہے۔ خوشنودی خاندان زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ کہا ہندان نے یہ زندہ میں جب سجاد کو دیکھا، کہا ہندان نے جب سجاد کو زندان میں دیکھا، کہ اس کی شکل تو نام خدا کچھ اور کہتی ہے۔ ارے کہوں کیوں کر کے زہرا کے یگانوں میں ہے یہ قیدی، کہوں کیوں کر کے زہرا کے یگانوں میں ہے یہ قیدی، مگر رخ کی ضیا صلی علی کچھ اور کہتی ہے۔ برائے خوشنودی چہردہ معصومین باواد بلند صلوات۔ مولوی خیرات احمد محب کو بخشوانے کے لیے یہی چند باتیں بہت ہیں کہ نگاہ لطف ایک فرزند اوسط پر بھی ہو شاہ، نگاہ لطف ایک فرزند اوسط پر بھی ہو شاہ، دیا سب کچھ محب کو پر دعا کچھ اور کہتی ہے۔ برائے خوشنودی شہدائے کربلا باواد بلند صلوات۔ یہ اصل میں پڑھنے کی وجہ صرف اتنی سی تھی کہ آپ سب تو صاحب گزرتے رہے، سب سنتے رہے، میرے نوجوان جن کو میں یہاں دیکھتا ہوں نا، ماتم نوحے پڑھتے ہوئے اور سلام وغیرہ پڑھتے ہوئے، یقین کیجئے دل کو ایک ایسی طاقت آتی ہے کہ کہتا ہوں میرے مولا واقعی یہ کربلا ایسی ہے جو کچھ بھی ہو جائے، کسی زبان میں ہو، کسی نسل میں ہو، کربلا کربلا ہے۔ برائے خوشنودی شہدائے کربلا بار دیگر صلوات۔ میں نے وقت کی پابندی، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اختصار کیا ہے ابتدا میں جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شان میں مرثیہ انیس کے یہ چند بند ہیں، صحیح توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ برائے خوشنودی جناب حضرت علی اکبر باواد بلند صلوات۔ کہ گھوڑے پہ شاہزادہ عالم ہوا سوار،
گھوڑے پہ شاہزادے عالم ہوا سوار اور گویا چلے جہاد کو محبوب کردگار. ہم شکل پیمبر کی روانگی ہے کہ گھوڑے پہ شاہزادہ عالم ہوا سوار. ارے گویا چلے جہاد کو محبوب کردگار. اور تھا ثانیے براق فلک سے راوار اور سر سے تند و تیز تو بجلی سے بے قرار. ارے یوں سامنے سے وہ دم جولاں نکل گیا. ارے گویا ہوا پہ تخت سلیمان نکل گیا. تو بند ملاحظہ کیجئے گا کہ حضرت تو یہاں زمین پہ گرے تھام کر جگر اور جاسوس نے یہ لشکر آدھا کو دی خبر. ارے آتا ہے ایک جوان حسین غیرت قمر. ارے چہرے پہ جس کے نور محمد ہے جلوگر اور شانو شکو سب اسد کبریا کی ہے. ارے کہتے ہیں سب بشر نہیں قدرت خدا کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ بند پیش خدمت ہے کہ ہے دھوم ذرے ذرے میں اس آفتاب کی. ہے دھوم ذرے ذرے میں اس آفتاب کی. اور خوشبو ہے زلف و جسم میں مشک و گلاب کی. اور سر تا قدم ہے شان رسالت محاب کی. ارے تصویر ہے رسول خدا کے شباب کی. اور گھوڑے کے گرد جن و ملک کا ہجوم ہے. اور صلو علی النبی کی بیابان میں دھوم ہے. برائے خوشنودی چاردہ معصومین کا آواز بلند صلوات. برائے تعجیل امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. یہ چند بند ہیں جو شان میں ہے شہزادے کی. بس حاصل مرثیہ یہ بند ہے، میرا ساتھ دیجئے گا. روشن کیا ہے روح منور نے راہ کو. روشن کیا ہے روح منور نے راہ کو. ارے رخ پر نہیں ٹھہرنے کا یارا نگاہ کو. اور حیراں ہے عقل دیکھ کے زلف سیاہ کو. ارے آغوش میں لیے ہے شب ماہ، اسی آغوش میں لیے ہے شب قدر ماہ کو. ارے چہرے کے نور سے شب مہتاب ماند ہے. ارے خالق گواہ ہے کہ اندھیرے کا چاند ہے. برائے خوشنودی جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام بآواز بلند صلوات. یہ منظر ملاحظہ کیجئے گا کہ یہ ذکر تھا کہ نور خدا جلوگر ہوا. یہ ذکر تھا کہ نور خدا جلوگر ہوا. ارے گویا رسول پاک کا
رن میں گزر ہوا اور چلائے اہل شام کہ تالے قمر ہوا. ارے ہنگام میں زور تھا پر گمانے سحر ہوا اور جلوہ دکھایا برق تجلی طور سے. ارے خورشید کو چھپا دیا چہرے کے نور سے. تو غش ہو گیا کوئی گر کر سنبھل گیا. کیا منظر تھا کہ غش ہو گیا کوئی گر کر سنبھل گیا. صلی علی کسی کی زباں سے نکل گیا. ارے خجلت سے آفتاب کا نقشہ بدل گیا اور چمکا جو نور دھوپ کا جوبن بھی ڈھل گیا. ارے دریائے نور حق کا فقط اوج موج تھا. ارے سب پست تھے زمین کے ستارے کا اور تھا. سب پست تھے زمین کے ستارے کا اور تھا. سلوات پڑھیے گا. ہم شکل پیغمبر کی شان ملاحظہ کیجئے کہ اللہ رے نبی رے مشکل کشا کی شان. اللہ رے نبی رے مشکل کشا کی شان. ارے تھی جس کے عزم میں پیدا خدا کی شان. اور حیران تھے لوگ دیکھ کے اس ملکہ کی شان. حیران تھے لوگ دیکھ کے اس ملکہ کی شان. ارے حمزہ کا روب زور علی مصطفیٰ کی شان. حمزہ کا روب زور علی مصطفیٰ کی شان. ارے پاکیز کی نسبت میں بزرگی صفات میں. ارے شیرینی کلام حسن بات بات میں. حضور کچھ حسن بچپنے کا تو کچھ آمدے شباب. کچھ حسن بچپنے کا تو کچھ آمدے شباب. وہ گل سا جسم اور وہ چہرے کی آب و تاب. اپنی جگہ پہ خال کے نقطے ہے انتخاب. ارے پتلی کا نور جن کی سیاہی سے بہ ریاب. ارے گردن کی زو میں طور تجلی طور کے. ارے سب عزم تن ڈھلے تھے سانچے میں نور کے. برائے خوش نودی جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام بآواز بلند صلوات. یہ آپ لوگوں کا کو دیکھ کے ہمت بڑھ گئی ہے اور کچھ نہیں ہے. جب اہل علم بیٹھے ہوں اور ایسے نوجوان بیٹھے ہوں جو خود بھی کوششیں اچھی کر رہے ہیں تو پھر اپنی بھی ہمت بڑھ جاتی ہے. بڈھا ہو گیا ہوں لیکن ہمت ویسی ہی ہے. تو غل تھا رسول پاک کے ثانی کو دیکھنا. غل تھا رسول پاک کے ثانی کو دیکھنا. ارے حسن بہارے
باغ جوانی کو دیکھنا، ارے کھلتے ہیں گل شگفتہ بیانی کو دیکھنا، ارے یہ سب تو ہے غنچہ دہانی کو دیکھنا، اور نازک لب صفت کے دہنسا طریقہ، ارے خادم پہ جڑ دیا ہے نگینہ عقیقہ۔ بس چند بند ہے یہ، اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف بڑھوں گا کہ کچھ عمر بھی نہیں 18واں ہے سال، کچھ عمر بھی نہیں 18واں ہے سال، یہ باغ کس بہار میں ہوتا ہے پائمال، اور قامت ہے یہ کہ سرو گلستان اعتدال، ارے ماں باپ دیکھ دیکھ کے کیوں کر نہ ہو نہال، ارے آنکھوں کے سامنے جو یہ قامت نہ ہوئے گی، ارے بتلاؤ ماں کے دل پہ قیامت نہ ہوئے گی۔ صلوات پڑھی گا چند بند اور پیش خدمت ہے کہ یہ سن کے فوج کی ہوئی آمادہ نبرد، اور درد دل حسین کا تھا ایک ایک کو نہ درد، غل سن کے ہو گیا شہ والا کا رنگ زرد، ارے کانپے جو پاؤں بیٹھ گئے بھر کے آہ سرد، اور ماں گر پڑی زمیں پہ پھوپھی بل بلا گئی، اور بدلی ستم کی واں علی اکبر پہ چھا گئی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام ہم شکل پیغمبر تھے لیکن علی اکبر تھے، اس لیے چند بند جو ہے کیا مقابلہ کیا ہے 3 دن کے اس پیاسے نے، کہ جرار کی زرہ پر لگے جب کئی دنگ، اور صفدر نے پڑھ کے فاتحہ لی تیز شعلہ رنگ، اور چمکا ایک آئینہ کہ ہوئی فوج شام دنگ، اور دکھلائے تیغ تیز نے بجلی کے رنگ ڈھنگ، اور تھی کس کو تاب سائقہ شعلہ بار کی، ارے یاد آ گئی ہر ایک کو چمک ذوالفقار کی۔ تو تلوار کی کاٹ ملاحظہ کیجئے گا، تھم تھم کے یوں گیا صف آداب پہ وہ دلیر، اور جاتا ہے داؤ کر کے غزالوں پہ جیسے شیر، اور غازی جو بھوک پیاس میں تھا زندگی سے سیر، اور کشتوں کے پشت ہو گئے دم میں سروں کے ڈھیر، اور ایک سیل زور شور سے آئی گزر گئی، اور ثابت نہ یہ ہوا صف اول کدھر گئی۔ تو بڑھ کر کسی نے وار جو روکا، تلوار کی کاٹ ملاحظہ کیجئے گا، بڑھ کر کسی نے وار جو روکا سپر کٹی، بڑھ کر کسی نے وار جو روکا سپر کٹی، 4 آئینہ کٹا زرے خیرہ سر کٹی، اور نیزے کی لہر گر ہے صفت
نیش کر کٹی سینہ کٹا، جگر ہوا زخمی کمر کٹی، اور رہوار بھی دو نیم میانے مساف تھا، اور ان سب کے بعد منہ کو جو دیکھا تو صاف تھا۔ تو سیدھی چلی وہ جب صف دشمن الٹ گئی، تلوار کی کاٹ ملاحظہ کیجئے کہ سیدھی چلی وہ جب صف دشمن الٹ گئی، ارے باقی تھی جتنی عمر تہے تیغ کٹ گئی، اور آ کر زمین پہ جب سوئے گردن پلٹ گئی، اور بجلی سے رات سے بجلی لپٹ گئی، ارے گرتے تھے جن زمین پہ منہ ڈھانپ ڈھانپ کے، اور ہٹتے تھے جبرائیل امی کانپ کانپ کے۔ تو چمکی گری اٹھی، ادھر آئی ادھر گئی۔ ذرا یہ جنگ کا منظر ملاحظہ کیجئے کہ چمکی گری اٹھی، ادھر آئی ادھر گئی، ارے خالی کیے پرے تو صفے خون میں بھر گئی، اور کاٹے کبھی قدم کبھی بالا سر گئی، ارے ندی غضب کی تھی کہ چڑھی اور اتر گئی، اور ایک شور تھا یہ کیا ہے جو قہر سمد نہیں، ارے ایسا تو رود نیل میں بھی جز رمد نہیں۔ سلوات پڑھیے گا۔ بس میں منزل کے قریب پہنچ گیا ہوں کہ بڑھتے تھے جو پڑے تھے، یہ ملاحظہ کیجئے بند، کہ بڑھتے تھے جو پڑے تھے بڑے بول بول کے، بڑھتے تھے جو پڑے تھے بڑے بول بول کے، ارے پہلے انہی کو مار لیا رول رول کے، ارے حملہ کیا جو تیغے دو دم تول تول کے، اور ہتھیار سب نے پھینک دیے کھول کھول کے، ارے شان سے کبھی نہ عجم نہ عرب لڑے، ارے 2 دن کی پیاس میں علی اکبر غضب لڑے۔ برائے خوشنودی جناب حضرت علی اکبر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب اس جری نے قتل کیے 500 جوان، اور ہر صف سے ہر پلے سے اٹھا شور العما، اور چلایا ابن سعدے شیع قلب و سخت جاں، اور نکلے وہ 10,000 کمادار ہیں کہاں، ارے برچھی کا اب ہے کام نہ تلوار چاہیے، ارے اس ناتواں پہ تیروں کی بوچھار چاہیے۔ تو یہ سن کے تشنہ لب پہ چلے 4 سو سے تیر، اور پتھر عقب سے پڑنے لگے رو برو سے تیر، اور آتے تھے فوج فوج سپاہے عدو سے تیر، ارے سب سرخ تھے شبیہ نبی کے لہو سے تیر، ارے مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پر، ارے پروانے گر رہے تھے
چراغ حسین پر سینے پہ تیر کھا کے اٹھایا جو راہوار، ہر بجلی چمک کے ہو گئی گویا فلک کے پار، اور سر خاک پر گرانے لگے تیغ آبدار، ارے تیروں کو پھینک پھینک کے بھاگے خطا شعار، ارے حملہ کیا جن پہ رخ ان کے تو پھر گئے، ارے پر یہ پلٹ کے برسیوں والوں میں گر گئے، یوں آ گیا سنانوں میں وہ آسمان جناب، ارے ہو جس طرح خطوط شعائب آب تھا، ارے سوکھی زباں پہ پڑ گئے کاٹے بغیر ارے طاقت بھی فرط ذوف سے دینے لگی جواب، ارے آمد ہوئی تھی غش کی سر پاک جھک گیا، ارے واہ حسرتا کہ ہاتھ بھی رونے لڑنے سے رک گیا۔ ایک ماں کو مجھے یہ ہمارا ایمان ہے نا کہ جب ذکر ہوتا ہے تو آتی ہے بیویاں، ایک ماں کو پرسہ دیجئے، ہم شکل پیغمبر سینے پہ تیر کھا کے اٹھایا جو راہوار، ارے بجلی چمک کے ہو گئی گویا فلک کے پاس، سر خاک پر گرانے لگی تیغ آبدار، نیزوں کو پھینک پھینک کے بھاگے خطا شعار، حملہ کیا تھا جن پہ رخ ان کے تو پھر گئے، پر یہ پلٹ کے برسیوں والوں میں گر گئے، تو یوں آ گیا سنانوں میں وہ آسمان جناب، ارے ہو جس طرح خطوط شعائی میں آفتاب، آنسو کی زبان میں پڑ گئے کانٹے بغیر ارے طاقت بھی فرط ذوف سے دینے لگی جواب، ارے آمد ہوئی تھی غش کی ارے سر پاک جھک گیا، واہ حسرتا کہ ہاتھ بھی لڑنے سے رک گیا، ارے گرتا تھا بار کہ سر پہ لگا گرز ہے ستا، یوں جھک گئے کہ ہوتے سجدے پہ جیسے خم رکھتی گلے پہ شیز لے، شمشیر تیز دم تلوار، ایک بڑی کہ ہوئی پسلیاں قلم گلتا کے رو نہ رہو تنے پاس پاس پر، ارے دوڑا تو گھوڑے اکبر بحرو کی لاش پر، تو حضرت کھڑے تھے خیمے کی پکڑے ہوئے طرف، سن کر یہ گل رہی نہ دلے نہ تماک ہوتا، نہ آئی رن سے صدا، اے فلک جلا، ارے بیٹا جہاں سے جاتا ہے، ارے اب آئیے شتا، لاشے پہ ظلم و جور بدافعال کرتے ہیں، ارے گھوڑوں سے اہل کی ہمیں پامال کرتے، ارے سن کر یہ استغاثہ ہے فرزند خوش قصہ، سید نے آہ کی کہ ہلال سے ذوالجلال، ارے کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بانو پکاری، ارے خیر تو ہے اے علی کے لال، ارے ہائے ہائے بے سر سے کون سی مادر بھی چڑھ گئی، ارے صاحب بتاؤ کیا میری بستی اجڑ گئی، تو نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، ارے کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل جر، ارے کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر
پیدر پیدر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں، ہائے ہائے میرا پیدر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں، ارے آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں، تو بانوں کو قسمیں چند بن کی عبادت مومنی، پردہ دیجئے سیدہ کونین کو، ہم شکل پیغمبر کا، کہ بانوں کو قسمیں دے کے چلے، شاہ نامدار، وہ پیاس اور وہ دھوپ کا صدمہ، وہ اس طرح، ارے دل تھا الٹ پلٹ کہ کلیجہ تھا بے قرار، ارے اٹھتے تھے اور زمین پہ گرتے تھے بار بار، اٹھتے تھے اور زمین پہ گرتے تھے بار بار، اور چلاتے تھے شبیہ پیغمبر ہم آتے ہیں، ارے گھبرائیو نا، اے علی اکبر ہم آتے ہیں، تو بیٹا پکارو پھر، بیٹا پکارو پھر، کہ بصارت میں فرق ہے، اے نور عین جسم کی طاقت میں فرق ہے، ارے تم یہ نہ جانیو کہ محبت میں فرق ہے، زخمی قلب روح کی طاقت میں فرق ہے، داغے جگر ہمیں ملا گودی میں پال کے، ارے بیٹا کس کیوں دکھاؤ اپنا کلیجہ نکال کے، مولا آواز دیتے ہیں کہ آؤ کدھر کو، اے علی اکبر جواب دو، چلا رہی ہے ڈیوڑی پہ مادر، جواب دو اکبر برائے خالق اکبر، جواب دو بیٹا، جواب دو میرے دل بھر، جواب دو، ارے بیٹا گرتے ہیں ہم، ثواب کا ہاتھوں سے کام لو، ارے بیٹا ضعیف باپ کے بازو کو تھام لو، ارے کچھ سوجھتا نہیں کہ کدھر جاؤں کیا کروں، اے نور چل اس کو کہاں پاؤں کیا کروں، ارے ملترے جانو دل کسے سمجھاؤں کیا کروں، ارے کیوں کر پسر کو ڈھونڈ کے میں لاؤں کیا کروں، ارے پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، ارے وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے، تو جا کر سبوں کے پاس پکارے باش کو آ، تین بند کی عبادت ہے مولی، کہ جا کر سبوں کے پاس پکارے باش کو با، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ، اے ظالمو ارے یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیا، ارے کس عبر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماہ، ارے بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جسم زار میں، ارے زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچار میں، تو ہچکی کے ساتھ کہتے ہیں واہ کر کے چشم تر، اے جان جسم راہ میں ایک دم ذرا ٹھہر، اے موت بے وطن کی جوانی پہ رہ کر، اے درد تھم ذرا کہ پھٹا جاتا ہے جگر، ارے پھر ایک بار سید والا کو دیکھ لوں، ارے مہلت بس اتنی دے کہ میں بابا کو دیکھ لوں، ارے دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاچا خدا دکھائے، ارے حضرت زمین پہ گر کے پکارے کہ ہائے ہائے زندہ رہے یہ پیر جوان، یوں جہاں سے جا اعلان 3 روز کے واقعے میں زخم کا، شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو، زخمی تمہاری چھاتی پہ بابا نثار ہو، تو ہاں شاید ہی
کے تعزیہ دارو بکا کرو، ہاں شاہدی کے تعزیہ دارو بکا کرو، ہائے خدا کے دوست کے پیارے بکا کرو، ماتم کے ہاتھ سینے پہ مارو بکا کرو، ارے اکبر جہاں سے اٹھ گئے یارو بکا کرو، ارے سمجھو شریک بزم شہ مشرقین کو، ارے دو جوان بیٹے کا پرسا حسین کو، ارے اولاد والو درد کرو شاہ کے دل کا یار، ارے نہ آج کی ہے یار نہ ہے کل کا اعتبار، ارے کیسا تڑپتے ہوئیں گے شبیر خوش رہا، ارے بیٹا جہاں سے اٹھ گیا نہ شاد و نہ مراد، ارے خوش روح دے خوش مزاج دے شیریں بیان دے، ارے پیٹو جوانو اکبر مہرو جوان دے، ارے خوب ظالم کری الجوان کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر، آواز تو دے اکبر، آواز تو دے اکبر، آواز تو دے اکبر، گرتا ہوا اٹھتا ہوا آ تو گیا ہوں میں مگر گم ہو گیا نور نظر، آواز تو دے اکبر، آواز تو دے اکبر، تو نوجوان ہے اکبر اور ہے ضعیف بابا، تو نوجوان ہے اکبر، کیسے اٹھاؤں میت مجھ کو تو بتا دے، اتنا جانا ہے اب خیام تک کیسے کروں میں یہ سفر، غم ہو گئی میری کمر، آواز تو دے اکبر، آواز تو دے اکبر، آواز تو دے اکبر، آئی صدا جدھر سے میں اس طرف بڑھوں گا، آئی صدا جدھر سے آواز سنتے سنتے تجھ رن میں ڈھونڈ ہی لوں گا، تو ہے جدھر پیار میرے دھیرے سے یہ کہتے ہوئے، بابا ادھر بابا ادھر، آواز تو دے اکبر، آواز تو دے اکبر، آواز تو دے اکبر، صغرا کے نام پر کو خط کا جواب کیا دوں، صغرا کے نام پر کو وہ منتظر ہے اس کو برچی کا حال سنا دوں، رستے سے اب نظریں ہٹا مارا گیا بھائی تیرا، کیا بھیج دوں اس کو خبر، آواز تو دے اکبر، آواز تو دے اکبر، آواز تو دے اکبر، برچی سے بس کلے جا تیرا نہیں چھدا ہے، برچی سے بس کلے جا، مقتل میں فاطمہ نے دل اپنا تھام لیا ہے، بھائی
حسن نانا نبی بابا علی دادی تیری موجود ہیں سب کی ادھر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر کیسے بیاں کروں میں وہ دردناک منظر کیسے بیاں کروں میں سکتے میں تھی خدائی روتا تھا سارا لشکر جب فاطمہ کے لال نے ہاتھوں پہ لے کر خاک سے رکھ کر کہا زانوں پہ سر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر لاشے کے دونوں جانب بیٹھی ہیں مائیں دونوں لاشے کے دونوں جانب سینے کے بوسے دے کر لیتی ہے بلائی دونوں زینب ادھر لیلا ادھر چومے تیرا زخمی جگر ان سے تو کوئی بات کر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر تیری صدا کو سن کر وہ پھر سے جی اٹھے گی تیری صدا کو سن کر ہم شیر تیری ورنہ شاید نہیں جی پائے گی سینے کی برچی تھام کے سغرا کو اس کے نام سے ایک بار ہمت جوڑ کر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر اکبر جناب اکبر خاموش ہو گئے تھے اکبر جناب اکبر شبیر سر جھکائے لاشے کے پاس کھڑے تھے زینب کبھی لیلا کبھی بہنیں کبھی نامور کہتا رہا یہ سارا گھر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر گرتا ہوا اٹھتا ہوا آ تو گیا ہوں میں مگر گم ہو گیا نور نظر یا حسین مارا گیا سبت رسول دو سرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا وحسن سبز قبا سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا وحسن سبز قبا اگلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا وحسن سبز قبا ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب ہو گیا کیسا غضب ہو گیا کیسا غضب باپ
زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سر پہ رسول دو سرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سر پہ رسول دو سرا واہ حسن سبز قبا کر دیے زہر حلال نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے ہم سنی میں ہے یہ غم شام غریباں جیسا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سر پہ رسول دو سرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سر پہ رسول دو سرا واہ حسن سبز قبا گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کیسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سر پہ رسول دو سرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سر پہ رسول دو سرا واہ حسن سبز قبا شہ نے اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا حشر ہو جاتا بپا حشر ہو جاتا بپا تیر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سر پہ رسول دو سرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سر پہ رسول دو سرا واہ حسن سبز قبا